بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج میں گفتگو کر رہا ہوں ایثار کے بارے میں۔ اخلاقی خوبیوں میں سے ایک انتہائی خوبصورت اخلاقی خوبی، اس کا نام ایثار ہے۔ ایثار کے معنی ہیں کسی کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے مقدم رکھنا، کسی کی حاجت کو اپنی حاجت سے مقدم رکھنا، کسی کی ضرورت اور حاجت کو اپنی ضرورت اور حاجت پر ترجیح دینا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ ایثار انسان کے اندر ایمان کامل کی وجہ سے، اللہ کی ذات اور صفات پر کامل ایمان رکھنے کی وجہ سے، اور انسانیت سے انتہائی درجے کی محبت کرنے کی وجہ سے، اور سخاوت کو اپنانے کی وجہ سے اللہ یہ خوبی انسان کے اندر پیدا فرماتے ہیں۔ اور جس کے اندر یہ خوبی ہو تو یاد رکھو اس کی زندگی دوسروں کے لیے ایک رحمت بن جاتی ہے، اور اس انسان کو اللہ انتہائی خوش ہو کر دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایثار کی بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال میں بھی ایثار کرتے ہوئے اپنے آپ کو فاقے میں رکھ کر دوسروں کی بے ضروریات کو پوری کرتے رہے۔ حاجت مندوں کے لیے جو قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، کوئی اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی ضرورت مند آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہوتی تو اس کو بازار میں کسی دکاندار کے پاس بھیج دیا کرتے تھے کہ اس دکاندار سے آپ سامان لے کر چلے جائیں، میں آپ کی جگہ پر اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ دین کے لیے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا کر گئے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی انسان کا مقابلہ تقریباً ناممکن ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کی تربیت کی ہے، اس جماعت کو صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مہاجرین اور انصار صحابہ کرام اس میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام بھی دوسرے مسلمانوں کے لیے انتہائی درجے کے ایثار کا جذبہ اپنے اندر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بھوکا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رات کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے معلوم کیا تو گھر میں اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمان کو صحابہ کرام پر پیش کیا تو صحابہ کرام میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کو اپنے گھر لے کر گئے۔ اس کے گھر میں اس کے بچوں کے علاوہ کسی کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اپنے بیگم سے مشورہ کیا کہ بھئی آپ اس مہمان کو کھلانے کے لیے ہمارے بچوں کو کسی طریقے سے بہلا کر سلا دیجئے، اور جب کھانا سامنے رکھیں دسترخوان پر تو اس وقت آپ چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دینا، اور میں اس وقت یہ شو کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں، اور وہ کھانا سارا خود کھا جائے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ انہوں نے اس طرح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جبریل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی کہ یہ ایسے لوگ ہیں اپنی حاجت کے باوجود بھی دوسروں کو اپنے حاجت پر ترجیح دیتے ہیں، خود ضرورت مند ہیں تو دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں۔ میں بات لمبی ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو مختصر بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جب ہوا، حجرِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کا کمرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
قبر کے لیے یعنی روضے کے لیے جگہ بنی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو نا آرام فرمانے لگے۔ ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو وہ بھی جو نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام کرنے لگے، اور ایک جو نا قبر کی جگہ باقی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو اپنے لیے باقی رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال سے پہلے کہلا بھیجا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اس جگہ میں مدفون ہو جاؤں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ بھئی یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں حضرت عمر کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، اور وہ جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ تو ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ اخلاقی خوبی حد درجے ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دینے والے بنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک ایمان کامل کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے لیے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرنے لگو گے۔ یعنی جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں، اور اسی کو جو نا ایثار کہتے ہیں، اور یہ ایثار کے جذبے کی وجہ سے انسانی معاشرہ خوبصورت بنتا ہے، اور ایثار کے جذبے کی وجہ سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور مسلمان جو نا ایک اللہ کی رحمت بن کر رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنا انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو ہمارے اخلاق کے اندر یہ خوبی پیدا ہو کہ ہم دوسروں کے لیے قربانی دینے والے بنیں، دوسروں کے لیے ایثار کرنے والے بنیں، دوسروں کو اپنی زندگی پر ترجیح دینے والے بنیں۔ مسلمان ایسے ہی تھا، لیکن آج کل اس مادیت کے دور میں، اس جو نا افراد تفریح کے دور میں ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں، اور ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، اور یہ جو خود غرضی کی جو زندگی ہے، یاد رکھو یہ اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ زندگی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے اندر ایثار ہو، سخاوت ہو، عفو درگزر ہو، ہمدردی ہو، ایک دوسرے کے کام آنا ہو، ایک دوسرے سے محبت ہو۔ یہ ہمارے اخلاقی خوبیاں تھیں، ہمیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات لمبی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔